الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواہ مسلم. گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ صبر کا صحیح مفہوم کیا ہے. تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ صبر کہتے ہیں جو شریعت جس چیز کا تقاضا کرے اس پر اپنے آپ کو روکنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. پوری تفصیل سے بات آ گئی. ابھی صبر کی 3 قسمیں ہیں، اس کو سمجھے ہم. حالات جو آتے ہیں نا آدمی کے اوپر 3 قسم کے آتے ہیں. جو حالات ہوتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں، ناموافق حالات. ایک تو ہوتے ہیں جو آدمی کے اختیار میں ہیں، آنا بھی اختیار میں ہے اور اس کو بچانا دفاع کرنا بھی اس کے اختیار میں. نمبر 2، جس کا آنا تو غیر اختیار ہے. غیر اختیار کے آئیں گے حالات. میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، پہلے آپ اتنا سمجھ لو. آنا جو ہے بغیر اختیار کے ہیں لیکن اس کو بچانا، ڈیفینس کرنا، دفاع کرنا اس کے اختیار میں. نمبر 3، آنا بھی غیر اختیاری ہے اور بچانا بھی غیر اختیاری، بچا نہیں سکتے. اب چلتے ہیں ہم سب سے پہلے آخری چیز کو لیتے ہیں. آنا بھی غیر اختیاری ہے اور آپ بچا بھی نہیں سکتے. جیسے مسائل، بیماری آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور صحت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ تو دوا وغیرہ تو اسباب کے درجے میں، لیکن صحت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے. بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری دوائیں کرتے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بیماری جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہ آنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کا جانا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس پر بھی صبر کرنا کیا ہے؟ اس پر صبر کرنا. سمجھ میں آگی بات؟ اس کو صبر علی المصیبت کہتے ہیں. مصیبت یہ ایک قسم کی ہے. اچھا، بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو آ جاتی ہے لیکن جاتی بھی نہیں ہے. جیسے ایک چہیتا بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. آپ لاکھ دوا کر لو، لاکھ وظیفے پڑھ لو، بچہ واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا. صبر کرنا ہی پڑے گا اس پر. تو یہ ایک قسم یہ ہو گئی کہ آنا بھی غیر اختیاری ہے اور اس کو بچانا، جانا بھی اس کا غیر اختیار، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. اس پر صبر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک صحابیہ تھی، ایک عورت تھی، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو رو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا صبر کرو. تو اس نے حضور کو پہچانا نہیں اور کہا کہ تمہارا بیٹا مر جاتا تمہارا کو معلوم پڑتا. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ لوگ بول دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اچھا اللہ کے نبی کا مزاج تھا، ایک مرتبہ بول دیے بس، پیچھے نہیں پڑتے تھے، بول دیے چھوڑ دیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے گزر گئے. تو ایک اور کسی نے کہا کہ تو پہچانتی کون تھا؟ بولے نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ تو ٹینشن میں آ گئی، بولے میں نے کیسا جملہ کہا. فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ. صبر تو پہلی مرتبہ صبر کرنا ہے. آپ نے واویلا کر لیا، زبان سے ناشکری کے الفاظ نکل کے، تو وہ جو صبر کا ثواب تھا نا وہ ختم ہو گیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. دوسری چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا آنا تو غیر اختیاری ہے لیکن اس پر جمے رہنا اختیار میں. مثال دو، آپ کی طبیعت کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا تو آپ کو معلوم تھوڑی تھا کہ میری طبیعت کے خلاف. مثال کے طور پر کسی نے آپ کو گالی دے دی. اچھا، آپ کو یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے گالی دے گا، لیکن اچانک آ گیا نا. اچھا، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے،
لیکن نہ لینا بھی تو اختیار میں ہے نا آپ کے. نہیں سمجھا؟ کسی نے آپ کو گالی دے دیا تو آپ کچھ نہ کچھ تو بدلہ لے سکتے ہیں نا. انتقام جذبہ آیا، غصہ آیا، تو غصے پر آپ عمل تو کر سکتے ہیں نا. لیکن آپ نے نہیں کیا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو کسی نے گالی دیا تو آپ گالی دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے، آپ کو دونوں چیزوں کا اختیار ہے. لیکن یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ خاموش رہو. کیا رہو؟ خاموش رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تو یہ بھی ایک قسم کا کیا ہو گیا؟ صبر ہے. اب اس میں صبر کرنا ہی پڑے گا، گھوٹ پینا پڑے گا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ کوئی آپ سے بڑا ہے، اس نے گالی دے دیا تو آپ کو بھی کرنا ہی پڑے گا نا. بھائی مثال بمبئی کی طرح بولے میرا باپ اگر کوئی آ گیا بولنے میں تو آدمی بولے گا ارے بھائی آپ ٹینشن مت لو، میں نے معاف کر دیا. تو معاف کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرے گا تو پھر تجھے اندر لے کے ڈال دے گا پورا. اپنے سے چھوٹا اگر بولے تو آدمی برداشت کرے، تو یہ اصل چیز ہے نا، یہ اصل چیز ہے. تو اس پر صبر کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کتنی عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. ایک جگہ سے خمس آیا. خمس کہتے ہیں مال غنیمت آتا ہے تو 5واں حصہ نبی کو دیا جاتا ہے. باقی حصے جو ہوتے ہیں وہ سب میں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن وہ 5واں حصہ نبی کو اختیار ہوتا ہے، جو چاہو کر لو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو اگر مال ملے گا تو اور قریب ہو جائیں گے اسلام کے، جس کو شریعت میں مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھوڑا زیادہ دیا. تو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ میں کچھ کروں میرے پیچھے کوئی بولنے والا نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو بولیں گے لوگ، اچھا بھی بولیں گے برا بھی بولیں گے، سب بولنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک آدمی نے کہا کہ نبی نے انصاف نہیں کیا. کتنا بڑا جملہ ہے. اب یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنی، بخاری کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. اب وہ گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رد عمل نہیں دیا. کون ہے؟ لا میں دکھاتا ہوں اس کو، میں کون ہے میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، اگر نہیں تو پھر میں اس کی لگاؤں گا بعد میں، دیکھنا میرے پاس بھی بہت ساری کٹنگ ہو رہی. حضور نے کچھ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کہا اس سے زیادہ تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دی تھی، لیکن وہ صبر کیے تھے. آج جو قرآن کریم کی آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تمہیں ایمان والو ایسے مت ہونا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچا دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تہمت لگائی تھی، اللہ نے اس تہمت سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا؟ بری کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف اتنی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے. تو میں بھی کیا کرتا ہوں؟ خاموش رہتا ہوں، میں نے بھی صبر کر لیا. اچھا ایک چیز اور یہ ہے، ہمارے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، لا تکونوا امعا، عاجز مت بنو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مطلب؟ تو حضور نے فرمایا، ہمارے بمبئی میں کہتے ہیں نا، بولا بھائی اپن بھی کیسے ہیں، جو اپنے ساتھ اچھا اپن اس کے ساتھ اچھے، جو اپنے ساتھ ٹیڑھا اپن بھی کیا ہے پھر ٹیڑھے، مطلب چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ صل من قطع، جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑو. اگر ایک آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ بدلہ مت لو، معاف کر دو. اور ایک بات یاد رکھنا، اس کے اندر جو سلوک آپ کریں گے نا، اس کا جو اثر ہوگا نا وہ بدلہ لینے میں نہیں ہوگا. میرے کو کسی نے گالی دیا، میں نے بھی گالی دیا، تو سلسلہ چلے گا، بند نہیں ہوگا، کھاتا کھل جائے گا، بند نہیں ہوگا. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، معاف کر دینا پڑے گا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری بات میں پڑھا تھا. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے. تو حضرت نے کیا پیارا جملہ کہا. حضرت نے کہا تم مت بچھانا، ورنہ دنیا میں کانٹے کانٹے رہیں گے، کوئی پھول بچھانے والا نہیں رہے گا. میرے کو کوئی گالی دے رہا ہے، میں بھی دے رہا ہوں، تو گالی اور بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ پھر بڑھے گی. تو آدمی کو اس وقت کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا بھائی ہے تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو تم مت کرو. تم بولیں گے نہیں بھائی اگر وہ اچھا کرے گا تو میں اچھا کروں گا، تو پھر بھائی کی خصوصیت کیا رہی؟ تو اگر کوئی پرایا بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو تم کرو گے نا. بھائی اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا، اس کا اثر پڑے گا دل پر. اس لیے کسی نے کہا نا، دل ہی تو ہے نہ ہے سنگ و خشت، یعنی آدمی کے اندر دل ہے نا، کوئی پتھر تو نہیں ہے. آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ اچھا سلوک کرو، اس کے دل میں اللہ محبت ڈال ہی دے گا.
تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، اس میں بھی آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ تیسرا، جو آدمی کے اختیار میں ہے لانا اور دور کرنا بھی آدمی کے اختیار میں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ جیسے نیکی کرنا میرے اختیار میں ہے نا، اور نہ کرنا بھی میرے اختیار میں۔ گناہ کرنا میرے اختیار میں ہے، نہ کرنا بھی میرے اختیار میں۔ اب اس پر صبر کرنا، میں نے پہلے بتایا تھا نیکی کرنے میں صبر کیا، نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، محنت لگتی ہے اس پر، تو آدمی اس پر کیا کرے، صبر کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرنا۔ گناہ سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں۔ اسباب سے بھی دور رہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کے اسباب جو ہوتے ہیں نا، جس سے آدمی کو گناہ یاد آتا ہے، اس سے بھی دور رہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں دیکھو، آپ تھوڑا غور کرو، اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ حالانکہ حکم کیا ہے، زنا مت کرو، لیکن زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کی چیزیں کیا، تنہائی میں مرد عورت جمع نہ ہو، بد نگاہی سے بچو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بھی شریعت نے حرام کر دیا، کیونکہ یہ چیزیں شروع ہوتی ہے اور وہاں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو گناہ کے اسباب سے بھی دور رہو۔ تو گناہوں سے بچنا بھی کیا ہے، صبر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ کتنا نکلا، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، اس پر صبر کرنا، جیسے صبر علی المصیبت۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں ناموافق جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، لیکن دور کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اطاعت کرنے پر صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ اب آتے ہیں حدیث شریف کی طرف۔ اچھا، ایک بات عجیب ہے، صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ کام آئے گی، آپ کو ہر جگہ۔ آپ دیکھ لو، کوئی بھی زندگی کا صبح سے لے کے شام تک آپ کو ہر موقع پر صبر کرنا پڑے گا۔ کوئی طبیعت کے خلاف آ گیا، اس پر صبر کرو، نیکی کرنا اس پر صبر، گناہوں سے بچنا اس پر صبر کرو، غیر اختیاری چیز ہے اس میں صبر کرو۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، اس کا ہم لوگ اہتمام کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پوری سورت پڑھو اور سورت میں آخری کا ایک جملہ، پوری سورت کا خلاصہ وہ کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ۔ تو دو چیزیں لانے کی فکر کرنا ہے، تقوی اور صبر۔ اب دیکھو حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان۔ بہت پیاری عجیب حدیث ہے، بہت بڑی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں ایسی دی گئی تھی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ اس میں سے ایک جوامع الکلیم، یعنی بات چھوٹی ہوتی تھی لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہوتے تھے۔ اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو بہت بنیادی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہم لوگ کے یہاں پاکی کا اہتمام نہیں ہے، حالانکہ جتنی شریعت نے ہماری پاکی کا اہتمام کرنے کو کہا نا، ہمارے نہیں۔ عجیب مزاج بن گیا ہمارا۔ بلڈنگ کے اندر ہر فلور پہ بی ایم سی کے ڈبے پڑے ہوں گے، لیکن پیمپر پھیریں گے تو 16 والے سے ہی پھینکیں گے۔ عادت ہے، کیونکہ وہاں رہ کر ہے نا۔ حقیقت بتاؤ، وہ اس دن جمعہ کے دن اپنے محلے میں، بھوگاری محلے سے نکلا اور گزر رہا تھا، تو اوپر سے پورا ماشاءاللہ ایک دم بھرا ہوا، شاید پورے دن کا تھا، اس نے پھینکا۔ بس 1 سیکنڈ کا فرق تھا، ورنہ میرے پورے کپڑے وائٹ والے کلر ہی مجھے۔ عادت ہے نا، ہر فلور پر موجود ہے۔ اچھا، ہر بلڈنگ کے اندر آدمی رکھا گیا، بی ایم سی لگتے ہیں سوسائٹی والے کہ تمہارا کچرا لے کے، لیکن عادت پڑی ہوئی ہے نا، تھوکیں گے بھی تو کھڑکی میں سے۔ اور وہ ایک مرتبہ وہ ڈونگری پر ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، اس نے پچکاری ماری، اے بھائی، اے چل نکل، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ہم لوگ کا محلہ ہے، بولے کیا کرے گا۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور ہماری پہچان کیا ہے؟ گندگی جتنی زیادہ ہوگی بولے مسلمان کا محلہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے ہمارے یہاں پر، اور سب اس میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد میں ہم لوگ احتکاب میں بیٹھے تھے بخاری محلے کے اندر، تو پہلے معلوم مسجدوں کے اندر جوتے رکھنے کی ہوتی تھی وہ، اور اگل دان بھی ہوتا تھا۔ وہاں ایک آدمی ناک صاف کر رہا تھا، تو ایک نے بولا بھائی کیا کر رہا ہے؟ ہاں تیرے میں بہت انگریزیت آ گئی نا، بولے انگریز بن رہا ہے۔ اس کا انگریز سے کیا تعلق؟ بھائی وضو خانہ ہے نا، وہاں جا کے ناک صاف کرو نا، یہ تو تھوک پھینکنے کے لیے، لیکن وہ وہاں ناک صاف کر رہا ہے۔ عجیب مزاج بن گیا ہمارا۔ اور حقیقی معنی میں ہمارے یہاں پر صفائی کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم لوگ کرتے نہیں، بات کرو تو اسے بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کا کرو، ہم لوگ خیال کرو۔ اب بولیں کہ بھائی سب نہیں کرتے تو میں کیوں کروں؟ بھائی آپ کر لو،
ایک تو آدمی کم ہو جائے گا گندگی پھیلانوں میں سے. تو عجیب مزاج. آپ ہمارے یہاں پر محلے میں نکل جاؤ صبح صبح، ہمارے یہ بخاری محلہ یہ سارے جو مسلمانوں کی گلیاں ہیں، 3 دن اگر 2 دن صفائی نہیں ہوئی نا گٹر کی تو اتنا بڑا ٹیلا بن جاتا ہے گندگی کا، اور سب کو گزرتے ہیں، سب تکلیف اٹھاتے ہیں. اگر وہی چیز ہم ڈبے میں ڈالیں تو کیا جائے گا؟ نہیں، مزاج بنا ہوا ہے. اس لیے ہم لوگ اس کا تھوڑا خیال کریں. آگے فرمایا والحمد تملأ المیزان، میزان ترازو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو اتنا بڑا ہے کہ سارے ساتوں زمین آسمان اس ترازے میں آ سکتے، اتنا بڑا. اور فرمایا جو الحمدللہ پڑھتا ہے اس کا ثواب پورے میزان کو بھر دیا جاتا ہے. آپ بیٹھے ادھر، کچھ کام نہیں ہے، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. کیا کچھ بھی نہیں کہا، نہ واٹس ایپ دیکھ رہے، نہ فیس بک دیکھ رہے، کچھ بھی نہیں. حالانکہ نہیں دیکھنا، لیکن دیکھ رہے آپ، کچھ بھی نہیں کر بیٹھے ہیں بس ایسے ہی. تو آپ زبان ہلاتے رہو نا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. کس نے کہا؟ آپ تسبیح نکال کے پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے بھائی بولے دیکھو یہ سب ریا کری کر رہے ہیں. ابھی آج کل وہ آ گئی چھوٹی سی تسبیح پڑھو آپ آرام سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کس نے کہا؟ بیٹھے بیٹھے ثواب مل رہا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے. آگے اللہ کے نبی نے اور بڑی بات کہی، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان. جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے زمین آسمان کی ساری جگہ ثواب سے بھر جاتی ہے. اور گزشتہ ہفتے جمعہ کے اندر یہ بات آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ جنت کی زمین کیا ہے؟ پورا چٹیل میدان ہے، اب آپ اس کو آباد کرو. ہم کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو نا، چلتے پھرتے. کیا میل ہے؟ کچھ بھی نہیں، مسئلہ پڑھنے کا چاہیے. آگے فرمایا وہ صلاۃ نور، نماز نور ہے، یعنی آدمی کو برائی سے روکنے والی. اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا تو آدمی کو برائی سے روکے گی. وہ صدقۃ برہان، دیکھو یہ بہت بڑی چیز ہے. صدقہ دلیل ہے. دلیل کیا مطلب؟ جو آدمی صدقہ کرتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ منافق نہیں ہے، پکا مومن ہے. کیونکہ منافق خرچ نہیں کرے گا، ایمان والا خرچ کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ منافق نہیں ہے. کون ہے؟ مومن. اس لیے خرچ کرنے کا مزاج بناؤ. ہاں، جتنا دو گے اللہ اتنا دے گا. دوسری بات علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک خاص نشانی ہوگی صدقہ دینے والوں کی. اس نشانی کے ذریعے یہ پتہ چلا جائے گا کہ اس آدمی کو سوال مت کرو خرچ کرنے پر، کیونکہ یہ دنیا کے اندر خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرتا تھا. بعض علماء نے ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ صدقہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت نہیں کرتا ہے. اب جتنا آپ، یہ ہمارے سامنے بات آ گئی، اب اپنی نشانی کو جتنا ثابت کرنا چاہو کرو، خوب صدقہ کرو، دیں گے اللہ اتنا عطا فرمائے گا. آگے فرمایا والصبر ضیاء. صبر کیا ہے؟ ایک روشنی ہے. یعنی دیکھو نور ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، ضیاء ایک الگ مفہوم رکھتا ہے. اب وہ حدیث آگے فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک. قرآن آپ کے لیے دلیل منے آپ کی سفارش بھی کرے گا یا آپ کے خلاف گواہی بھی دے گا. یہ بہت ایک لمبی بحث ہے، میں بتا رہا ہوں بس. قرآن پر عمل کریں گے تو ہمارے موافق میں گواہی دے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف. آگے جو چیز بتانی وہ بتا رہی. کل الناس یغدو، لوگ روزانہ صبح شام کرتے ہیں. کچھ لوگ فبائع نفسہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا آپ کا سودا کرتے ہیں. 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جنت کا سودا کرتے ہیں اور ایک جو ہوتے جہنم کا سودا کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اچھا کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جہنم میں اپنا گرانا لیں. اس وقت کے حالات ہمارے کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے، واقعی میں قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. کچھ لوگ شام کو مسلمان ہوں گے صبح کافر ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عقائد پر جمے رہتے کہ نہیں جمے. اور اس وقت پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو چھینا جائے، وسوسے پیدا کیے جائیں. تھوڑا سا آدمی کے اندر عقیدے کے تعلق سے، سارے تعلق سے وسوسے پیدا کیے جائیں. اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا وسوسہ آئے اور یہ کوئی ڈالے تو فوراً آدمی اس کے جانکاروں سے رابطہ کرے تاکہ ہمارا ایمان ختم ہونے سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں واپس کہتا ہوں صبر مانگو مت. ایک صحابی دعا کرے اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. حضور نے فرمایا صبر مانگو مت، آ جاوے تو اس پر جمنے کی دعا مانگو.
ورنہ صبر مانگنا کیا معلوم، اللہ تو مصیبت بھیج تاکہ میں صبر کروں. تو مانگے کیا اللہ سے؟ عافیت انشاءاللہ، کہ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اور اگر آ گئی مصیبت تو پھر اس پر انشاءاللہ جمیں گے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی عجیب حدیث ہے، انشاءاللہ آئے گی. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت.